معاف کرنا بھی ایک سخاوت کی صورت ہے. دل کا جس کا دل بڑا ہوگا اور دل میں بہت کچھ سما سکتا ہے وہ غصے پر قابو پائے گا اور معاف بھی کر دے گا. اور جس کا دل چھوٹا سا ہوگا، تنگ ہوگا، مال بھی نہیں دے گا، خدمت بھی نہیں کرے گا، اور ذرا سی بات بھی ہو گئی، کسی کے منہ سے نکل گئی، کسی کی نے کر دی، جس سے معلوم ہوا میری عزت آن پہ حرف آ گیا، اس کے تنگ دل میں غصے کا طوفان برپا ہو جائے گا. وسیع ظرف کے اندر غصے کا طوفان نہیں برپا ہوتا، سب کچھ سما جاتا ہے، اور تنگ دل میں غصے کا طوفان کھڑا ہوتا ہے، پھر آدمی معاف نہیں کرتا. معافی کی تو بڑی ترغیب دی گئی ہے قرآن مجید. من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کی. بدلہ لینے کی اجازت تو ہے، لیکن بدل رضا سیئۃ سیئۃ مثلھا، بدلہ برائی کے برابر ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا میرے ملازم ہیں، کام کرنے والے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، کام میں بھی کمی کرتے ہیں، میں بھی ان کو ڈانٹ لیتا ہوں، کبھی مار لیتا ہوں، کبھی غصہ کر لیتا ہوں، کیا معاملہ ہو؟ آپ نے کہا کہ قصاص ہوگا برابر برابر. اگر تم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اور جو کچھ انہوں نے کیا برابر ہے تو ٹھیک ہے، دونوں چھوٹ جائیں گے. اگر تم نے جو کچھ کیا وہ ان کے کرنے سے زیادہ ہوا تو تم پکڑے جاؤ گے، تم کو اس کا دیں. ملازمین کے ساتھ جو برا برتاؤ کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، آدمی سمجھتا ہوں جو چاہوں کہ جس طرح چاہوں گا. فرمایا اگر تم نے زیادہ کر لیا تب کون راست توڑ کر سکتا؟ وہ تو رونے لگے، وہ جا کے گوشے میں بیٹھ گئے، میں تو تباہ برباد ہو گیا. کون تول کے دیکھے گا کہ ملازم نے اتنا کیا، بیوی نے اتنا کیا، اور میں نے اس کے برابر برابر کی، کہیں زیادہ تو نہیں کر بیٹھ. اور پھر آ کے ان سب کو آزاد کر دیا، غلاموں کو. میں تو وہ ملازمین کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ نہیں کر سکتا برابر کا برتاؤ. ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ خاموش رہے. پھر پوچھا تو کہا 70 مرتبہ.